الإله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في موت الجبروت وشرع النقص وسماته والصلاة والسلام على سيدنا محمد المؤيد بسعة حجته وواضح البينات وعلى آله وأصحابه وذات طريق الحق وحماته وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. نہایت ہی احترام کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعارف المسلم الکرام منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم. قال اللہ تعالی فی شأن نبینا مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. خدا وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے اس کے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتوں سے اللہ رب العزت نے ہم سب کی یقیناً بخشش فرمائی ہے، لیکن جب تک ہم زندہ رہیں یہ بخشش ایک امانت اور ایک نعمت کے طور پر ہے. ظاہر ہے اس کی حفاظت اور اس کی نگرانی اس لیے بھی ہمارے اوپر فرض ہو جاتی ہے. وہ صحابہ کرام جن کو اللہ نے اور اس کے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں مغفرت اور جنت کی بشارت دی، لیکن جب ان کی طرز زندگی کو دیکھتے ہیں تو عام زبان میں بولوں کبھی بھی فرائض اور واجبات تو بہت بڑی بات ہے، مستحب پہلو بھی کبھی انہوں نے نہیں چھوڑا. یہ وہ چیز ہے جو ہمیں نعمت ملنے کے بعد حفاظت کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور یہی عظیم پہلو نے صحابہ کرام کو ہمارا ایمان کا آئیڈیل بنا. تو آپ کی ہماری بخشش ہو گئی. اگر کسی نے نماز فجر نہیں پڑھی ہوگی تو بخشش نہیں ہوگی صاحب، اور اگر پڑھی ہے بخشش ہوئی ہے. اور اس بخشش کے بعد بھی جو رسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی آپ کو حفاظت کرنی ہے. اور حفاظت یہ ہے کہ آپ کو پابند شرع بننا ہے، پابند صوم و صلاۃ بننا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پابندی کرنی ہے، زبان و ادب و احترام کو اس کا خاص لحاظ کرتے ہوئے قائم رکھنا ہے. نہیں تو پھر ایسے ہی آپ پھر آئندہ سال کا انتظار کرتے رہیں گے، خوش فہمی میں مبتلا ہو کر چلے جائیں گے. جب نامہ اعمال کے دفتر کھلیں گے تو وہاں پر کبھی دست ملنا پڑے گا، یہ کہاں سے ہو گیا، وہ کہاں سے ہو گیا. اس لیے ہماری ذمہ داری خوب بڑھ جاتی ہے، اور آج کی سچویشن اور کے لحاظ سے تو اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ اپنے نہیں اب کھلے عام کافروں نے اسلام کو چیلنج کر دیا. کھلے عام دشمنوں اور کافروں نے اسلام اور ہمارے سنویدھان اور قانون پر انگلی اٹھانا شروع کر دیا ہے. اللہ پاک ہمیں اور ہمارے مذہب کی حفاظت کرنا. ان دین عند اللہ الاسلام 12 نمبر 3 کی مشہور آیت کریمہ ہے. آپ ہی بتائیے، رب جو چاہے وہ آپ چاہیں گے یا آپ جو چاہیں وہ رب چاہے؟ پہلے آپ کو رب کی چاہت پر قربان ہونا پڑے گا، پھر آپ کی چاہت پر رب قربان ہو. یہی مطلب ہے اس کا. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے آپ کو اس عظیم الشان انداز میں پیش کیا، اور رب کو اتنا چاہا کہ رب نے اب آپ کو چاہنا شروع فرمایا. ایسے ہی صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، اولیاء اللہ کی زندگیوں کو دیکھیں، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں وقف کر دیا اور اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر مقدم رکھا، تو بندے مومن کو بشارت مل گئی، اے بندے اب بتا تو کیا چاہتا.
لیے آپ کو کچھ نہ کچھ تو اس بیس کا بنانا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کے بندو اپنی خواہش کو شریعت کے تابع کر دو، اسلام کے تابع کر دو، مذہب کے تابع کر دو، اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دو، تب آپ کو آپ کی نعمتیں بچیں گی. ورنہ فارمیلٹی اور ٹیمپروری اور دل کی یہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں آپ چاہیے، آپ کی خیریت چاہیے، آپ کی عظمت چاہیے، اور آپ کو جس لیول میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ لیول چاہیے. آپ کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن تقویم بہت ہی خوبصورت کیلنڈر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، بہترین خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. ایک آپ نے یہ اس لیے نہیں کہا کہ آپ کی شکل و صورت کا لحاظ کیا، نہیں، آپ کے اسٹیٹس کا لحاظ کیا ہے کہ آپ میرے حبیب کی امت ہو. ایک لفظ بولنا بھول گیا تھا میں رات میں، وہ ابھی بول دیتا ہوں، اور دوسرا لفظ بھی بول دیتا ہوں جو آج کی طرف اشارہ کرنا ہے، کیونکہ یہ چند لمحے ہیں. بس ہمیں رمضان میں دعائے مصطفیٰ کی برکت سے انٹری کرنا ہے انشاءاللہ. جو پریشانی ہے مولا جسمانی سب کو دور فرما دے، اور رمضان کے لیے ہم سب کو ٹرین فرمائے، تیار فرمائے. ہاں، روزہ رکھنے کی غرض سے رمضان میں داخل ہوں، رکھوانے کی غرض سے داخل ہوں. اس کے بارے میں بولوں گا. درود شریف پڑھ لیجیے محمد وعلی آل محمد مبارک. ایک سوال ایسے بھی آ گیا تھا لیکن ابھی حفظ ما تقدم کے طور پر یاد بھی دلا دیا گیا کہ گلف میں تو یہ بڑی راتوں کا اہتمام نہیں ہوتا. بھائیوں، بہت سارے کام گلف میں نہیں ہوتے ہیں، آپ کے یہاں ہوتے ہیں، اور آپ اپنے حساب سے جیتے ہو اور وہ اپنے حساب سے جیتے ہیں. آپ ابھی انڈیا ہی میں دیکھیں، اپنے گھر سے 92 کلومیٹر چلے جائیں تو فرض نماز آپ سے 2 رکعت ثابت ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیے فرض نماز 92 کلومیٹر اپنے مستقر سے اگر چلے جائیں گے تو آپ پر 4 رکعت کی نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے. یعنی 4 رکعت پڑھیں گے تو گناہ ہے، اور 2 رکعت پڑھیں گے تو ثواب. بتائیں، ظہر کی 4 رکعت نہیں پڑھنا، 2 رکعت پڑھنا، عصر کی 4 رکعت نہیں پڑھنا، فرض میں، سنت میں نہیں، فرض میں 2 رکعت ثابت ہو جاتی. تو کنڈیشن ہے شریعت کا. کوئی ملک ہمارے لیے بیس نہیں ہے، ہمارا سنویدھان ہمارے لیے بیس ہے، ہمارا مذہب، ہمارا نبی، ہماری شریعت، ہمارا اسلام ہمارے لیے بیس ہے. ہم انڈیا میں رہیں تب بھی اسلام ہے، ہم امریکہ میں رہیں تب بھی اسلام ہے، سعودی عرب میں رہیں تب بھی اسلام ہے. اسی لیے ہمارا کلمہ وہی ہے جو کل پڑھایا گیا، آج پڑھایا، قیامت تک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہمارا کلمہ ہے. تو کلمے کی بنیاد پر کسی ملک کو دیکھنا چاہیے، اسلام کی بنیاد پر کسی ملک کو دیکھنا چاہیے. اگر کوئی سنت کو ترک کر رہا ہو اس کو بیس نہ بنائیے، بلکہ جو سنت کو طے کر رہا ہو اس کو بیس بنائیے، جو سنت پر عمل کر رہا ہو اس کو بیس بنائیے. اس لیے وہ لوگ بہت بیزی ہیں، ان لوگوں کو تو باپ ماں کی لاش بھی لینے کی فرصت نہیں ہے. اگر آپ میڈیا کو سمجھتے ہوں گے، آفاقیت ہوگی ذہن میں، تو فون جاتا ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے تو کہتے ہیں رک دو، ابھی آئس میں رکھ دو، 20 دن میرے کو فرصت نہیں. ایسا ہوتا. لیکن خدا کی قسم انڈیا کے مسلمانوں، خواجہ ہند و پاک کی محبت کی چھتر و چھایا میں آپ پلتے ہو. ایک عام آدمی کی بھی اگر موت کی خبر آ جاتی ہے تو ہم سب کچھ موقوف کر دیتے ہیں، لیو لے لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ان کے پاس. کیوں؟ یہ آتما محبت مصطفیٰ کی آتما ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عطائے رسول کی محبت کا یہ دل ہے. اس لیے یہ کہنا کہ امریکہ میں، آسٹریلیا میں، سعودی عرب میں یہ سب نہیں ہوتا، بڑی راتیں نہیں ہوتی، وہاں بہت سارے کام نہیں ہوتے، اور ایسے کام نہیں ہوتے کہ بچے بھی بولتے تھو، ارے کیسے لوگ ہیں جی، پیسے کی خاطر ماں باپ کی لاش کو نہیں لے جا رہے. ایسا اس لیے وہ آئیڈیل نہیں. قرآن پاک سورہ نمبر 21 اور پارہ نمبر 21 آیت نمبر 21 اللہ سبحانہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے لوگوں، اے ایمان والو، تمہارے لیے بیس اللہ کے رسول میں ہے. تو اللہ کے رسول میں ہمیں آئیڈیل تلاشنا ہے، اور رسول پاک نے اہتمام کیے ہیں. اور اہتمام کیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا ہر شوشہ، نوٹ کیجئے گا، احساس امت میں نوٹ کیجئے گا، اپنی زندگی کا ہر گوشہ اور اپنی زندگی کی ہر سانس ہماری بخشش کے لیے کر دیا ہے. آپ نہ سمجھیے کہ وہ معراج جا رہے ہیں تو اپنے لیے جا رہے ہیں، وہ بقیع جا رہے ہیں تو اپنے لیے جا رہے ہیں، وہ غزوات میں جا رہے ہیں تو اپنے لیے جا رہے ہیں. نہیں، وہ دنیا کے کسی کونے میں جس جگہ بھی سانس لے رہے ہیں، ایک ایک سانس میں امت کا احساس ہے.
ایک ایک سانس میں امت کا احساس ہے. آپ کی زندگی کا ہر سانس بھی اگر مصطفیٰ کی ایک سانس کا بھی کفارہ ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی، اس لیے کہ آپ دعا کرتے ہوئے اللہ ہمیں بخش دے، مصطفیٰ دعا کرتے ہیں اللہ امت کو بخش دے. آپ نہیں بول سکتے یہ جملہ کیونکہ آپ نبی نہیں ہیں، امت نبی کی ہوا کرتی ہے، تو آپ یہ کہیں گے کہ امت کو بخش دے، نہیں، آپ کو کہنا پڑے گا امت محمدیہ کو بخش دے. اگر کہنا بھی تو آپ ایسا نہ بولیں کہ کہاں نہیں ہوا ہے، کہاں نہیں ہو رہا ہے. ہمارے پاس بھی ڈائریکٹ فون آتا، میں تو جانے سے پہلے ہی بچوں کو یہ بولتا ہوں تو کمانے جا رہا ہے بھائی، کما کر کے آنا، نیا دین لے کر مت آنا. مذہب اور دین کی خاطر تو انڈیا میں رہ، خدا کی قسم سعودی عرب سے اچھا مذہب یہاں ملے گا. اگر یہ اچھا مذہب یہاں نہیں ملتا تو عطائے رسول کو انڈیا نہیں بھیجا جاتا. اس لیے ایسا نہیں، مذہب اسلام سیکھنے کے لیے نہیں، مذہب اسلام سیکھ لیے ہو، کمانے کے لیے جا رہے ہو، اگر کماؤ موقع ملے الحمدللہ. اور اپنی اصل سے نہیں، کبھی بھی انسان کو اصل سے کٹنا نہیں چاہیے. اس کی مثال اس لکڑی کی ہے یا پھر اس پتے کی ہے کہ اگر درخت سے کٹ جائے تو سوکھ جاتا ہے وہ پتا، اور سوکھا پتا صرف جلانے کے قابل ہوتا، اور جب جڑ سے وہ جڑا رہتا ہے تو وہ ہرا بھرا رہتا ہے. تو اے اولاد، تیرے ماں باپ تیری اصل ہے، تو اس پر فتوا نہیں، تو اس سے جڑا رہے، اس کی محبت کی چھتر و چھایا میں رہے. تو پرائم منسٹر بن جا لیکن اپنی ماں کے سانچ میں آنچ نہ آنے دے. یہ بہت بڑی عظمت ہے تیرے لیے، یہ بہت بڑی عظمت ہے. تو سب کچھ پا سکتا ہے دنیا میں محنتوں سے، لیکن ماں نہیں پا سکتا ہے دنیا میں محنتوں سے. یہ وہ عظیم دولت ہے اللہ پاک نے ایک مرتبہ تمہارے لیے رکھ دیا تو رکھ دیا. اس لیے گلف میں جانے والے یا گلف میں رہنے والے اگر آپ کو وائس کیے ہیں، واٹس ایپ بھیجے ہیں، جو کچھ بھیجے ہیں، یہاں نہیں ہو رہا، وہاں نہیں ہو رہا، تو ان کو کہیے تمہاری قسمت خراب ہے یار، اچھا تھا یہیں تھے، تم چلے آؤ. ہاں، وہاں نہیں ہو رہا ہے، تمہاری قسمت خراب ہے. اللہ پاک سے وہاں بھی رہ کر کے دعا کرو، اے اللہ ہمیں عظمت والی رات عطا فرما. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ تو تھوڑا مذہب اسلام کا تھا، اور بھی کبھی سوال وغیرہ ہوتا ہے تو پہلے تو میں سوال کی دنیا میں رکھتا ہی نہیں ہوں. آپ کو پازیٹیو زندگی گزاری ہے الحمدللہ. اتنے کام ہے یار، آپ کو اپنی خدمت کرنا، اپنے بال بچوں کی خدمت کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، اتنے کام ہے کہ آپ نگیٹو دنیا میں رہنے کی فرصت ہی میں نہیں ملیں گے الحمدللہ. اور سب سے بڑا کام تو یہ ہے کہ اللہ رسول پر. اچھا، ایک اور نقطہ بھول گیا، واہ سبحان اللہ، درود شریف بھی پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آج لوگ یہ بولتے ہیں کہ کئی کھڑے ہوتے جی نبی کے واسطے، کون تو کھڑے ہوئے، سنت ہے کیا ایسا؟ خدا کی قسم آپ حضرت عائشہ کی اس روایت میں ایک نقطہ اور یہ ایڈ کر دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر امتی کو یاد نہیں کیا، کھڑے ہو کر یاد کیا. آپ ذرا اس نقطے پر غور کریں. سرکار بیٹھ نہیں سکتے تھے نا، اکیلے ہیں بھائی. آپ لوگ جب درگاہ جاتے تو بیٹھتے اگر رہنا اور کھڑا ہونا مطلب تھوڑی دیر تو بیٹھتے ہیں ضرور. سرکار اسلام اکیلے سنسان ہے، سناٹا، بیٹھے نہیں. احساس دلانا مقصود ہے قیامت تک کے لوگوں کو. یہ لوگوں کھڑے ہونے پر اعتراض نہ کرنا، تیری بخشش کے لیے میں کھڑے ہو کر کے اللہ سے دعا کیا. آج امت صلاۃ اور سلام کے لیے کھڑے ہونے پر فتوے لگا رہی ہے. نہیں پیارے، ریئلٹی اگر دیکھو تو کھڑا ہونا ہی مصطفیٰ کی تعظیم ہے. کھڑا ہونا ہی مصطفیٰ کی تعظیم ہے. تجھے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر بخشش کی دعا کی ہے، اور تو نبی کے لیے کھڑے ہونے پر بدعت کا فتویٰ لگا نہیں. تو قیام نبی کے لیے یہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں ایک بیس اور ریئل مصطفیٰ کا ادب ہے. بلکہ اگر کہوں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمارے لیے کیا، تھوڑی سی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھی آقا کی خاطر ایسا ہی کر رہے ہیں. یہ ہے سب. اور سب سے بڑی بات، سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے. ہم اس سے پہلے بھی بول چکے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اس کے سارے فرشتے درود بھیجتے ہیں. اس میں بھی کوئی کنڈیشن نہیں کہ اللہ کیسے بھیجتا، فرشتے کیسے بھیجتے. اور اس کے بعد بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی بھیجو. کوئی کنڈیشن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعظیم مصطفیٰ کے لیے آپ کو پورا چوائس اور اختیار دے دیا گیا، جیسے چاہو ویسے، لیکن ادب کا جو معیار ہے اس کو برقرار رکھنا. اور خدا کی قسم، کھڑا ہونا یہ مسلمان کے یہاں تو بہت بڑی بات ہے، ادب ہے ہی، کافروں کے یہاں بھی ہے. اب ترانہ
اگر کسی اسکول والے ٹیچر کے سامنے بچہ بیٹھا رہے تو پھر جا کر وہ بے ادب کہلاتا ہے. تو کھڑا ہونا متعارف ہے، قیام کرنا یہ متعارف ہے ادب کے لیے. تو ادب و احترام عرف میں بھی کہا جاتا ہے کہ کھڑے ہونے کا یہی ہے ادب شعار، یہی ہے ادبی شعار. تو آپ مصطفیٰ جان محمد کے لیے کھڑا ہونا یہ تو واقعی ادب کا پہلو ہونا. اور ادب مصطفیٰ تو قرآن پاک سورہ فتح کی آیت نمبر 10 یا 8 میں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. جملے میں غور کیجئے. اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اس نبی کو تمہارے لیے گواہ بنا کر بھیجا ہے. وجہ یہ ہے کہ تم اللہ اور اس پر ایمان لاؤ، اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور تعظیم میرے حبیب کی کرو، پھر میری عبادت کرو. نہیں سمجھے اس جملے کو؟ ایمان کے بعد اللہ نے تعظیم رکھا، پھر عبادت کو رکھا. قرآن پاک دیکھیں سورہ فتح میں فرسٹ پیج میں آپ دیکھیں آیت نمبر 7 یا 8 میں آپ دیکھیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ اللہ اللہ تعظیم ایمان کے لیے ایک ہی جملہ اور تعظیم کے لیے دو جملہ. واہ لِتُعَزِّرُوهُ نہیں اللہ اس کے رسول کی تعظیم کرو، نہیں لِتُعَزِّرُوهُ صرف میرے حبیب کی تعظیم کرو کیونکہ تیری پہنچ صرف حبیب تک ہے. ہم تیری تعظیم کو دیکھ لیں گے میرے حبیب کی کیسے کیا، اچھا کیا تو گویا میری تعظیم تو نہیں. اللہ پاک نے کہا تعظیم کرو، توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا پھر جا کر کے صبح و شام میری پاک بیان. اسی لیے رات میں محبت سے کہہ دیا تھا میں نے سب سے پہلے عبادت جو آپ کی پہنچتی ہے وہ نبی تک پہلے پہنچتی ہے، پھر خدا تک پہنچتی ہے. ایمان اور ایمان کے بعد تعظیم مصطفیٰ پھر عبادت. دیکھا آپ نے تو عبادت سے پہلے دو کام کرنا ہے آپ کو. ایمان یہ پہلا کام اور تعظیم یہ دوسرا کام. ایسا بول کر کے آپ کو کھڑے نہیں ہونا نماز کے لیے کہ وہ 63 سال کے تھے اب وہ چلے گئے، اب قرآن ہمارے پاس ہے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ولا الضالین ختم بول دیے اور اس کے بعد تہان نماز پڑھ لی. ارے نبی کو یاد کرے ایسے یاد کرنا کہ اللہ پاک سے تو کہا نہیں ہمارے لیے قرآن میں وہ انتقال کر گئے وہ تو چلے گئے استغفر اللہ. نہیں تو قرآن میں ہی اللہ پاک سبحانہ فرماتا ہے کہ ایمان والو تعظیم مصطفیٰ میں ادب عبادت کرنا. تعظیم پہلے اس کے بعد ادب کرنا. اور تعظیم کا مطلب کیا ہوا کہ معظم کو اپنی نگاہ میں رکھنا. ایک تو مطلب ہے معظم کو اپنی نگاہ میں رکھنا. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. کیا کہنا، کیا امتحان. اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی تعظیم اور نبی کی تعظیم و توقیر کرو اور پھر جا کر کے عبادت کرو. بس خلاصہ یہی کہہ دوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل میں شب برات جو گزری ہماری، جو مغفرت ہوئی اور نعمت کی شکل میں جو آپ کے سامنے ہے، اس کو وکٹوریا اور شاداب میں مت برباد کرنا، اس کو ولیمہ کے فضول خرچی میں برباد مت کرنا، اس کو نکاح کے 40,000 کوٹ میں مت برباد کرنا، بھائی بہن کو ستانے میں مت برباد کرنا. یہ نعمت مل گئی ہے، اس کی حفاظت کرنا. حفاظت کا سب سے بیسٹ طریقہ بتا دو. اگر ماں باپ ہے تو ادب و احترام کرنا، بھائی بہن ہے تو پیار کرنا، معاشرہ ہے تو ادب کرنا، اور اگر جاب وغیرہ بھی کرتے ہو تو آپ کرو. کہیں بھی رہو مومن رہو، کہیں بھی رہو مومن رہو. ایمان تمہارا تمہارے ساتھ رہے تاکہ آفس میں بھی مر جاؤ تو فرشتے مسکراتے ہوئے آ کر تیری لاش کو لے جائیں. میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے مصطفیٰ کے قدم کے وسیلے سے انتقال کرتے تھے. اللہ پاک اتنے فرشتوں کو بھیج دیتا کہ فرشتے بھی رش کرتے تھے کہ یہ بندے کیسے. تو تم اپنی فائنینس کو صحیح کرو، جو کرنا ہے کرو، لیکن مغفرت بہت بڑی دولت مل گئی ہے. میں بار بار یہ جملہ بول رہا ہوں کیونکہ مطلب 14-15 دن کے بعد اب رمضان جانا ہے. آپ کا مہینہ وہ آ رہا، نبی نے تو اپنے مہینے میں تیری بخشش کروا دی. رجب اللہ کا مہینہ تھا، شعبان میرے حبیب کا مہینہ تھا، رمضان آپ کا مہینہ ہے. نبی نے اپنی رسپانسبلٹی نبھا دی. اب اس کی اب آپ کو 50 تولہ سونا مل گیا. سنیے اب آپ کیا کریں گے؟ سڑک پر پھینک دیں گے کہ اس کی نگرانی کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے؟ نہیں کریں گے تو کیا ہوتا آپ سوچ لیجئے. کتنے بڑے روڑیاں پڑے سو ہیں. آج تو ہماری ماؤں کے چین کو بے چین کر دیا ہے. تو آپ کو دنیاوی نعمت ملتی ہے تو کتنی حفاظت کرتے ہیں. یہ اخروی نعمت مغفرت کی نعمت ملی ہے،
جس کے لیے مسلمان بلکہ ایمان والے پیدا ہوئے ہیں، بخشی تھی جو سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، اور مل چکی ہے بڑی رات کو کہ نبی کے صدقے میں اب اس کی حفاظت کریں. نہیں حفاظت کریں گے وہ آپ خدا کو بھی بھول گئے، نبی کو بھی بھول گئے، خود کو بھول گئے. اب اس کی حفاظت ایک دم آپ کو پورے طور پر کرنا ہے. غیبت بہت بری عادت ہے، حسد یہ بہت بری عادت ہے، کینہ بہت بری عادت ہے. اس کی کوالٹی مت پوچھو یار، تیرا دل خود فیصلہ کرتا ہے کہ ہم جو بول رہے ہیں اس بولی میں ہمارے بھائی کی دل شکنی ہوگی، یہی بہت بڑی غیبت ہے. اور اگر دل شکنی نہیں ہوگی تو غیبت نہیں ہے. اپنے معاشرے میں اپنے آپ کو ایسا پیش کرو کہ سبحان اللہ دیکھنے والا آپ کو بیس بنا لے یار، آئیڈیل بنا لے. آج معاشرے میں بولتے ہیں نا، کسی کی بیٹی اگر خوبصورت کے ساتھ ساتھ خوبصورت سیرت بھی ہو تو دوسرے گھر والے اپنی بیٹی کو جب پیٹتے ہیں تو مثال دیتے ہیں، دیکھ اس کی بھی تو بیٹی ہے کہ نہیں. ایسا معاملہ، اس کی بھی تو بیٹی ہے، یہ اس کی کیوں کہہ رہے ہیں، یہ بیس بنائے، آئیڈیل ہے. تو ایسے ہی آپ بھی ایسے بنو کہ یہ یوگی پوگی آپ کو آئیڈیل اور بیس بنا لے. ارے یار واقعی یہ مسلمان ہے، واقعی یہ مسلمان. دیکھیے نا آج تک بنائے ہوئے نا خواجہ کو آئیڈیل، وہ جانتے ہیں کہ اگر اس کو چھوڑے تو ہو گیا. ایسا بنائیے، کم سے کم غلامی کا تو ثبوت دیجیے اس طرح کہ ہم واقعی ایسے. شریعت کا پالن آپ کو کرنا ہے، اس مذہب اسلام کا پالن آپ کو کرنا ہے. نہیں آپ پالن کریں گے تو پھر آپ کو کوئی فائدہ کچھ نہیں. آپ ایک پتلیوں کی گزار لے رہے ہیں 60 سال تک، اور جب پہلے کی امتیاں گزر گئے اللہ پاک نے انہیں ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، اور اللہ پاک کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے تو آپ کو بھی اللہ برباد کر دے گا. ٹینشن ہی نہیں ہے. آپ کو پورے اٹینشن کے ساتھ جینا ہے کہ ہم کیا ہے، میں کیا ہوں. یہ احساس کے ساتھ اگر آپ جئیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ ہیں، نہیں تو پھر اللہ کے نزدیک وہ جانوروں سے بھی اللہ پاک نے خود بدتر فرما دیا ہے. قرآن پاک آپ دیکھیں سورہ جمعہ میں کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ ان لوگوں کی مثال جو حاملین تورات ہیں، یعنی جن کو صاحب کتاب بنایا گیا، تورات کے حامل ہیں، جن کو تورات دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور لم يحملوها، اور اس نے کتاب تورات پر عمل نہیں کیا، یعنی اپنے سنویدھان پر عمل نہیں کیا. تو اللہ پاک فرما رہا کمثل الحمار يحمل اسفارا، وہ اس گدھے کی طرح. گدھے کا مطلب جانور ہی تو کہہ دیا اللہ نے. تو حاملین تورات یعنی انسان کو اللہ پاک نے کہہ دیا ہے ان گدھوں کی طرح ہے، جو گدھے اپنے اوپر کتاب لے کر کے کیا گھومتے رہیں گے تو ان کو شیخ الحدیث کہہ دیا جائے گا. نہیں، وہ گدھے گدھے ہی رہیں گے. یہ اللہ پاک ہے. تو ایسے ہی تمہیں بھی اللہ نے مذہب اور کتاب اور قرآن دے دیا ہے. قرآن بہت بک رہے ہو، قرآن نہ بکو، قرآن کو سینے سے لگاؤ، قرآن کو سینے میں رکھو. قرآن میں کیا ہے اس کو دیکھو. قرآن کو ایک فارمیلٹی کے طور پر مت پڑھو، ایک ڈیوٹی کے طور پر مت پڑھو. قرآن کی جو ریئلٹی ہے، اس کے جو مقاصد ہیں، اس کی جو حقیقی اور روحانیت ہے، اس کو آپ دیکھیے. حقیقی روحانیت یہ ہے کہ جتنا پڑھو اتنا ہی قرب مصطفیٰ حاصل ہو، اور جتنا قرب مصطفیٰ حاصل ہوگا اتنا ہی قرب خدا حاصل. یہ اللہ پاک کا مقصد ہے قرآن نازل کرنے کا. نہیں تو اللہ پاک نے کہہ دیا. درود شریف پڑھیے اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھے سمجھ رہا ہوں کہ اب آپ مکمل سمجھ گئے ہوں گے کہ واقعی بھائی بہت بڑی نعمت ہمارے کو ملی ہے، مغفرت ملی ہے. کوشش کیجیے کسی کا دل نہ دکھائیے. بڑا عظیم مہینہ آ رہا ہے. سرکار تو ہمیشہ روزہ رہتے تھے، کئی روزہ رہتے تھے. لوگ روایت کی بنیاد پر سرکار کو دیکھتے ہیں. پیارے روایت کی بنیاد پر نہ دیکھو، امت کی بنیاد پر دیکھو. تم امت مصطفیٰ ہو، اس بنیاد پر دیکھو گے نا تو انشاءاللہ ہمیشہ نبی تمہارے اوپر نظر آئیں گے اور تم نیچے نظر آؤ. روایت کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ روزہ رکھتے تھے تو اب تم بھی روزہ رکھنا شروع کر دیتے. ارے بابا صحابہ کرام یہی ایک سوچ کے ساتھ جب رکھنا شروع کرے، کیا کہنا، رکھنا شروع کرے. بخاری شریف میں غالباً مطلب صحیح مسلم میں یا بخاری میں 10 حدیثیں ایک لائن سے 10 حدیثیں ہیں. ایسے ہی رکھنا جب شروع کرے تو صحابہ کرام نبی کے مقابلے میں رکھتے تھے نا. ہر ادا مصطفیٰ کی آپ اپنی عقل و قیاس سے سمجھو گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا. صحابہ کرام سمجھنے کی ظاہری طور پر کوشش کرے. صحابہ کرام کی آتما نے جواب دینا شروع کر دیا. کنٹینیو روزہ رکھ رہے ہیں، کھا رہے نہیں، پی رہے نہیں. تو مصطفیٰ اس عالم میں مسکرا کر کہتے ہیں میرے صحابیوں، ارے میں ہوں تو ہے،
میں تو ہے, ہر بات پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنے رب کی رضا کے لیے خاص رکھ رہا ہوں, مجھے میرا رب ڈائریکٹ کھلاتا پلاتا ہے. یطعمنی ربی ویسقینی, مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا ہے. میں پوچھتا ہوں کیا صحابہ کو رب نہیں کھلاتا ہے نا, لیکن نہیں, وہاں اعزاز مقصود ہے, وہ عزت مصطفیٰ مقصود ہے کہ ہر ہماری روایت اور ادا کو دیکھ کر کے کوشش نہ کرنا. کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو خالص میں اپنے رب کے لیے تیری خاطر رکھتا ہوں. لوگ روایت کو تو دیکھ لے کہ روزہ ہمیشہ رکھتے تھے, روزہ رکھنا شروع کر دیے. کبھی سوچے کہ یہ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں میرے آقا؟ کبھی سوچے؟ وہ تو جنگوں میں بھی جاتے تھے تو روزہ رکھتے تھے, لیکن آپ کو تو شریعت معلوم ہے کہ سفر کرے تو روزہ نہیں رکھنا کہتے. واہ, جنگوں میں, غزوات میں, ایک غزوہ ہے غزوہ سویق, سین واو یا قاف, جس کو ستو بولتے ہیں اردو میں. ستو سمجھ رہے ہیں, لکوڈ جو لکوڈ نہیں, یہ بھوسے کی طرح جو ہوتا, ستو کلو السنہ انٹرنیشنل ٹرسٹ والے بیچتے ہیں ستو. سویق, غزوہ سویق, غزوہ جملے میں غور کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں, رمضان میں یہ غزوہ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سب روزہ ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ستو تھا, ستو کو لاؤ اور اس کو گوندھو, اور اسی سے آپ نے افطاری کیا. اب آپ بتائیے, غزوہ میں, لڑائی کے عالم میں بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم رکھے, آپ رکھتے ہیں. آپ کو تو شریعت یاد آنے لگتی ہے, 92 کلومیٹر گئے تو نہیں رکھنا کرتے. غزوے کے عالم میں بھی ایسا رکھے, اپنے لیے نہیں ہمارے لیے رکھے. آپ کو وہ کرنا ہے جو آپ کے لیے اللہ اس کے رسول نے چنا ہے. 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھ لیجیے, خدا کی قسم ولایت حاصل ہو جائے. پابندی سے نماز سمجھ رہے ہیں, بڑی ذمہ داری کا جملہ کبھی کبھی بول دیتا ہوں. پابندی سے مراد یہ ہے کہ عشاء میں 17 پڑھی, ظہر میں 12 پڑھی, عصر میں 8 پڑھی, مغرب میں 7 پڑھی. افسوس ہوتا ہے ایک طبقہ ایسا بھی اب جنم لے لیا ہے, نہیں فرض اللہ تعالیٰ پوچھتا, سنت نہیں پوچھتا. معلوم ہوتا سنت باپ کے واسطے پڑھتی ہے, سنت بھی تو اللہ کے واسطے نماز ہے. نماز میں بھی اب یہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں, نماز میں یہ ڈیوائڈ, فرض ہو یا سنت ہو, جتنی رکعات متعارف ہے, یعنی 17 رکعت عشاء میں ہے تو 17 پڑھو, 4 رکعت فرض, 2 رکعت سنت, 3 رکعت نفل پڑھ کر مت بھاگو, 3 رکعت وتر پڑھ کر مت بھاگو. ہو سکتا ہے سنت اللہ قبول کر لے اور فرض قبول نہ کرے, کیونکہ قبولیت تو اللہ کرنے, قبول تو اللہ کرنے والا ہے. آپ کو قبولیت کی نیت سے پڑھنا ہے, ڈیوٹی کی نیت سے نہیں پڑھنا ہے, روایت کی بنیاد پر نہیں پڑھنا ہے. دھیان دیجیے, آپ کو عمل ایسا کرنا ہے. دیکھیے نا, 1400 کتاب لکھنے والے امام اہل سنت پادری بریلوی نے, خدا کی قسم میں کبھی کبھی ایک شعر پر غور کرتا ہوں تو اپنی حیثیت ایسی لگتی ہے کہ چوٹی سے بھی بدتر ہے. غور کریں آپ, کہ کیا اتنی بڑی بڑی کتاب اس نام سے مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے, عزت رسول کی حفاظت کے لیے, ایک غور کریں جو چند بول دو, پیش نظر وہ نوبہار. رات میں ایک شخص بڑے اچھی نعت پڑھ رہے تھے, ایک شعر بڑا اچھا پڑھا, سورہ حج کی ایک آیت کریمہ پڑھا, لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں, دل اندھے ہوتے ہیں, دل اندھے ہوتے ہیں. اسی لیے تو اللہ پاک نے ابو جہل کو آنکھ رکھنے والا ہونے کی بنیاد پر اندھا کہا, کیونکہ آنکھیں رکھ کر کے اگر تم نے آنکھ کا صحیح استعمال نہیں کیا تو اندھے ہو. تو دل اندھا ہوتا ہے تو آنکھیں بھی اندھی حکمن ہو جاتی. اب غور کریں, اس میں ایک سجدے کا جملہ کہا تھا, سجدے کے لیے طلب ہے, مصطفیٰ کے دربار میں سجدے کے لیے طلب ہے. امام کا مجھے وہ شعر یاد آ رہا تھا, پیش نظر وہ نو بہار, پیش نظر یعنی نگاہ کے سامنے وہ نو بہار, جلوہ مصطفیٰ, روضہ مصطفیٰ. اگر حج کو گئے ہیں تو آپ لے جائیے کیسا احساس ہوا تھا. اگر آپ محبت میں گئے تھے تب, اور میوزیم سمجھ کے گئے تھے تو پھر ایسے نیچے رکھیے سر. پیش نظر وہ نو بہار, میں اپنا پریکٹیکل اور مشاہدہ بھی بتا رہا ہوں, خدا کی قسم. پیش نظر وہ نو بہار یعنی ایک دم اس پر, وہاں کی گاڑی پر بیٹھا ہوا تھا, اور جب مینارہ نظر آیا تو اٹھ گیا, حالانکہ گاڑی ہل رہی تھی. بازو والے بول رہے بیٹھے بیٹھے بیٹھے, حاجی بیٹھے اس طرح سے. پیش نظر وہ نو بہار, سجدے کو دل ہے بے قرار. اب غور کریں آپ, مجدد ہیں, وقت کے امام ہیں, اور سنو غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے. یہ خود امام کا بھی فتویٰ, شریعت کا بھی فتویٰ ہے. لیکن سنیے, اپنی آتما مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب کھل کر کے رکھنا چاہتے ہیں, اپنا دل جب دینا چاہتے ہیں, جو مقصد خدا ہے, فرماتے ہیں پیش نظر وہ نوبہار, سجدے کو دل ہے بے قرار. عشق
का एहसास देखिए। रोकिए सर को, रोकिए, रोकिए सर को, रोकिए। यानी अहमद रजा, ये तुम मुजद्दिद हो मुजद्दिद, पेशवा हो पेशवा, तुम सजदा करोगे तो उम्मत क्या करेगी, इसलिए सजदा नहीं, रोकिए सर को, रोकिए। हाँ यही इम्तिहान है, हाँ यही इम्तिहान है। देखा, रोकिए सर को, रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। रिवायतों की बुनियाद पर नहीं, वहां लाखों दिल भी दे दोगे ना तो एक में सुनो, ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं, वारा मतलब कुर्बान कर दूं। इसलिए प्यारे, वहां तो दिल का एहतराम और दिल की कुर्बानियां देखी जाती है, तब जाकर के अल्लाह की बारगाह का पूर्व हासिल होता, मंजिलत हासिल होती है। दरूद शरीफ पढ़िए, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो रिवायतों की बुनियाद पर नबी को मत परखो, ये इसमें है उसमें है, ये मौजू है, ये हदीस है, नहीं। नबी को नबी के रियलिटी देखो, नबी की हैसियत से देखो। नबी उस साथ को कहते हैं जो कौम में आता है तो कौम की जरूरत की तकमील करता है। नबी आता ही इसलिए है कि कौम की जो भी जरूरत है उसको मुकम्मल करे, उसको मुकम्मल करे। आप समझे इस बात को। अब ये नबी वो नहीं है जो एक कौम के लिए सिर्फ जरूरत की तकमील करने के लिए आया, नहीं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। इस एहसास में इस नबी को अपने सीने में जगह देकर इबादत करो तो फिर इबादत भी तुझ पर नाज करेगी, खुदा की कसम इबादत भी नाज करेगी। मैं कभी कभी सोचता हूँ मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला ये हजरे अस्वद को पेश फरमाए, हजरे अस्वद काला पत्थर, इसको पेश फरमाए और इसको आंख अता करेगा दो, फिर एक जबान अता करे। तिरमिजी शरीफ के हदीस है कि अल्लाह पाक दो आंख अता करेगा और एक जबान अता करेगा, पत्थर को आंख और जबान अता करेगा। इंसानों गौर करो, पहले से तुम्हें ये दोनों चीज मिली हुई है, और वहां किस लिए अता करेगा कि जिसने मोहब्बत से चूमा होगा वो उसकी भी, और जिसने अदावत और बुग़्ज़ नबी में उसको चूमा होगा उसकी भी ये गवाही देंगे, ए अल्लाह इसे रिजेक्ट कर दे, इसने चूमा तो था लेकिन रिवायतों की बुनियाद पर चूमा था, इसने मोहब्बत की बुनियाद पर नहीं, मोहब्बत की बुनियाद पर। उमर का जुमला सुन, ए पत्थर तू पत्थर है मैं जानता हूँ, मेरे हबीब का होठ नहीं लगता तो मैं नहीं चूमता। देखा आपने, ये एहसास होना चाहिए इबादतों में। ए नमाज, तू नमाज है अपनी जगह मुसल्लम है, अगर मेरे नबी ने न पढ़ा होती तो मैं नहीं पढ़ता, ये एहसास हो तेरे पास। ए हक, ए अमाल जितनी भी दुनिया में है करने वाले और किए जाने वाले अमाल, हर अमल में एहसास मुस्तफा करो, तब जाकर के यही है, तब जाकर कबूलियत की जमानत मिलेगी। आप नबी को छोड़ करके अमल करोगे, बस नबी ने कह दिया ना हमको करना चाहिए, करना ही। हम कहाँ कहते हैं, आप जो है बस खाली नबी नबी करते रहिए। हम ऐसे भी मतलब अंधे मजनू दीवाने नहीं हैं, लेकिन एहसास हम जरूर करते हैं कि जब नबी ने कहा नमाज पढ़ो ऐसे जैसे तुमने मुझे पढ़ते हुए देखा है। अभी मैं आपको बोलूं, आप हमारी तरफ देखिए, मैं कुछ तरीका बता रहा हूं तो आप देखेंगे कि नहीं? नहीं तो फिर तरीका मैं अगर कैसा बताऊं और आप नहीं देखे होंगे तो आप भूल जाएंगे, देखे ही नहीं तो नबी ने कहा नमाज ऐसी पढ़ो जैसे तुमने मुझे देखा। अब आप बताइए कहाँ आपने नबी को देखा है? बुखारी शरीफ में हदीस से बात है, जब आपने नबी को नहीं देखा तो फिर आप कैसे पढ़ेंगे? तो देखिए बड़ी अच्छी बात है, और इत्तिबा देखिए, आपने नहीं देखा, देखने वाले ने तो देखा है, देखने वाले ने देखा। मुस्तफा ने कहा उन्हें जो देखने वाले थे, सहाबा को कहा, सहाबा ने कहा उन्हें जो देखने वाले थे, ताबईन ने कहा उन्हें जो देखने वाले थे, तबे ताबईन है। तो ये सिलसिला आपकी आंख का मुस्तफा तक जरूर पहुंचेगा। नबी ने कहा है उस तरह नमाज पढ़ना जैसे तुमने मुझे देखा। नमाज पढ़ना सिर्फ नहीं कहा मुस्तफा, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। कुरान में तो कह दिया गया था नमाज कायम करो, नमाज कायम रखो, लेकिन मुस्तफा ने कहा नमाज पढ़ो ऐसे जैसे उसने मुझको देखा, और पढ़ लिए तो फिर कायम रखने की कोशिश करना। तो कहना यह है कि आप जो और हम जो भी करेंगे, इससे पहले तो अब जो गया हमारा रजिस्टर, अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है कि रात की वजह से हम सब के चंद रजिस्टर जो हैं
اور آپ اچھے ہی گئے ہوں گے اور مولا صدق دل سے ہم سب توبہ کیے ہیں، یقیناً ہماری توبہ کو قبول فرما کر آئندہ کی پوری عمر کے لیے نصیحت آمیز بنا دے گا۔ یقیناً توفیق دینے والا وہی ہے۔ لیکن پیارے، اللہ نے آپ کو عقل دیا، شعور دیا، آنکھ دیا، پاؤں دیا، احساس دیا، نماز پڑھنے کا حکم دیا، لیکن یہ بھی کہا کہ میرا رزق تلاشو، محنتیں کرو، مشقتیں کرو، یعنی تدبیر کا بھی آرڈر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب آنکھ کی تدبیر آنکھ کے حساب سے کیجئے۔ میں بخاری شریف کے اس حدیث پاک پر قربان جاؤں، آرام سنو۔ آپ اپنی آنکھوں کو بچاؤ، اپنے ہاتھوں کو بچاؤ، اپنے پاؤں کو بچاؤ، اپنی زبانوں کو بچاؤ۔ نبی کی اس حدیث سے سنو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان علیک لنفسک حقا، ان لزوجک علیک حقا، ان لجسمک علیک حقا۔ سنو حدیث پاک کا جملہ، تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے، تیری آنکھ کا تیرے اوپر حق ہے، تیرے ہاتھ کا تیرے اوپر حق ہے، تیرے پاؤں کا تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، جس کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ فآتوا ذا حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو، ہر حقدار کو حق ادا کرو۔ تم نے آنکھوں سے بہت دیکھ لیے سیریل، تم نے آنکھوں سے بہت دیکھ لیے ٹی وی، تم نے آنکھوں سے بہت کچھ دیکھ لیے ہیں۔ اب خدا کے واسطے تم نے اس آنکھ کا جو حق تھا تم نے نہیں دیا۔ آنکھ کا حق یہ ہے کہ دیکھو قرآن، دیکھو دیکھو گنبد خضرا، دیکھو دیکھو ماں کا قدم، دیکھو دیکھو پیار سے بیٹیوں کو دیکھو، دیکھو اپنے بزرگوں کو دیکھو۔ یہ آنکھ کا حق تھا، لیکن تم نے یہ حق کو حق نہیں دیا، اس حقدار کو حق نہیں دیا۔ کیسے تمہاری مغفرت بچے گی؟ کیسے تمہاری نعمت بچے گی؟ تم پاؤں کو بڑھاتے ہو، کس کے لیے بڑھاتے ہو؟ اپنے بھائی کو اپنی جائیداد سے بے دخل کرنے کے لیے کورٹ میں جاتے ہو، اپنی بہن کو اپنی جائیداد سے بے دخل کرنے کے لیے کورٹ میں جاتے ہو۔ میری ماں کو میں نے کمائی کے پیسے دیے تھے سعودی عرب سے، اور میری ماں نے اپنے دوسرے بیٹے کو لکھ دیا ہے، اور آج تمہیں یہ احساس ہو رہا ہے۔ کل نوجوانوں، تم جب گلف میں تھے ماں پر اپنی قربانیاں نچھاور کرتے تھے، ماں یہ پیسے ہیں تم دعا کرتی رہو ہم بھیجتے رہیں گے، اور آج جب تم گلف سے باہر آ گئے، بیٹیاں جوان ہو گئی، بچے جوان ہو گئے، تو تمہارا احساس بلند ہونے لگا کہ نہیں، اب جو میں نے دیا تھا اب ان کو کیوں دیا ماں نے؟ خبردار، گویا تم نے ماں کو یوز اینڈ تھرو کر دیا ہے، ماں کو تم نے استعمال کیا ہے۔ وہ ماں کہ تیری ذات پر حق رکھتی ہے، دیکھ حدیث پاک، انت ومالک لابیک، ارے تو بھی اور تیرا مال بھی تیری ماں کا پورا حق ہے۔ ماں باپ تیری جائیداد پر مکمل اختیار رکھتے ہیں کہ وہ بے اجازت کے تصرف کریں، لیکن تو ان کی جائیداد پر بے اجازت تصرف نہیں کر سکتا۔ لیکن آج کی اولاد، کئی کیسز ہمارے سامنے آئے، ہم باہر تھے، اتنا پیسہ بھیجے اور گھر بنا لیے، اور وہ گھر جو ہے بیٹی کے نام کر دیے، بیٹے کے نام کر دیے، جبکہ میرے پیسے کا ہے وہ۔ میں بتانا چاہتا ہوں پیارے، کیا تو نے جب پیسہ بھیجا تھا یہی کہا تھا؟ اگر ایسا کہتا، خدا کی قسم ماں باپ کی غیرت اتنی بیکار نہیں ہو چکی ہے، لیکن تو نے جب بھیجا تھا تو ایک جملہ ضرور کہا تھا، ماں تو ماں ہے، باپ ہے، تجھے پورا اختیار ہے، جو چاہ جس کو چاہ کر دے۔ یہ جملہ تم نے ضرور کہا ہوگا۔ اسی بنیاد پر ماں باپ نے جس کو چاہا جس طرح چاہا کر دیا۔ تم پر تو بھروسہ کیا کہ تو مال و دولت والا ہے، تو نے ماں کی دعا سے اپنے آپ کی زندگی کو سکوٹ کر لیا، لیکن انڈیا آتے ہی تمہاری سرشت بدل گئی۔ کیوں بدلی؟ یہی ہے نعمت کے زوال کا راز، یہی ہے مغفرت کے زوال کا راز۔ آپ کو بدلنا پڑے گا، آپ کو اس سوسائٹی اور معاشرے میں ایسی ذہنیت کو ختم کرنا پڑے گا۔ ماں باپ نے تمہارے مال و دولت کو اگر صرف کر دیے ہیں تو تم اس کو مغفرت کا ضامن سمجھ لو، تو اس کو بخشش کا ذریعہ سمجھ لے، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے عمل کو مت پیش کر، اسی کو پیش کر دے۔ یہی بات کہہ رہا تھا امام کی بارگاہ، امام کے حوالے سے۔ امام اہل سنت ہے، فرماتے ہیں 1400 کتاب لکھا۔ میں تو کہتا ہوں اگر چاہنے والوں کتاب کو صرف رٹ لوگے نا تو آج کی تاریخ میں مجدد بن جاؤ گے۔ کتاب کا نام اگر رٹ لوگے، 1400 کتاب ہیں، الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، فتاوی افریقہ، العطائیہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ، کتنی بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں عشق مصطفیٰ میں لکھی۔ مگر میں پوچھتا ہوں جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ہم اور آپ کوئی اچھی چیز اگر دیکھیں نا، اچھی چیز بنائے ہوں گے تو بولے ہوں گے نا یا اللہ یہ جو محضر ہے پروردگار قبول فرما لے، تو جو اچھی چیز آپ بنائے ہوں گے وہ پیش کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی انسان جو بھی اچھی چیز کرتا، جو بھی اچھا کام کرتا وہ پیش کرتا۔ ایسے ہی فاضل بننے کے لیے ایسا کیوں نہیں کیا کہ اے یا رسول اللہ یہ فتاوی رضویہ ہے قبول کر لیجئے، یہ فتاوی افریقہ ہے قبول کر لیجئے،
یہ तमीज़ ईमान है, कबूल कर लीजिए, ये दौलतुल मक्किया है, कबूल कर लीजिए। लेकिन नहीं, एक जुमले पे गौर करना, खुदा की कसम फरमाते हैं, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। आप सुनते हैं ना, काम वो ले लीजिए, काम नहीं कहा है, वो काम लीजिए। जुमले पे गौर करें, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, यही कह रहा हूं। ड्यूटी के लिए मत आओ नमाज पढ़ने, ड्यूटी के लिए मत करो, रिवायतों की बुनियाद पर मत करो, वो काम करो जिसमें रज़ाए मुस्तफा छुपी हुई हो। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। ये सारी किताबें एक तरफ सरकार, आप बताइए तो सही कौन काम आपको राजी कर रहा है, हम वही काम करने को तैयार हैं। ये एहसास होनी चाहिए। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, फिर हो नाम रज़ा तुम पे करोड़ों दरूद। देखा, ये है एहसास, ये बुजुर्गों के एहसास थे। आप उनकी छत्रो छाया में, उनके बाद की नस्लें हैं, आपको भी ऐसे ही काम करना है जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की रजा हो। रिवायतों की बुनियाद पर, दिरायतों की बुनियाद पर, तहकीकात की बुनियाद पर अमल मत कीजिए। जिस अमल में अल्लाह रसूल राजी हो वही अमल कीजिए। दुआ है परवरदिगार आलम आपको हम सबको ऐसा सच्चा पक्का मुवहिद मुसलमान बनाए। हम सबकी अता करदा मग़फ़िरत को परवरदिगार आलम हिफाजत की तौफीक नसीब फरमाए। या अल्लाह हमें सच्चा इंसान बना दे, इंसानियत से नवाज मौला, अब्द बना, अब्दियत कामिला से नवाज मौला, बंदा बना, बंदगी कामिल से नवाज मौला। हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, आने वाली जिंदगियों को हसीन बना दे, हम सब की मग़फ़िरत की हिफाजत फरमा। आमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जो सुन्नत नहीं पढ़ सके सुन्नत